الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. الثاني الإشارة كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فلباس مبتدا والتقوى مضاف إليه وذلك مبتدا ثاني وخير خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول والرابط بينهما الإشارة إلى آخره. ہماری بحث چل رہی تھی کہ خبر جو ہے جملہ جو ہے خبر واقع ہوتے یا نہیں ہوتے. تو یہاں پر ہم نے بیان کیا کہ خبر جو ہے جملہ واقع ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن یہاں پر کہہ رہے تھے کہ خبر اگر جملہ واقع ہو جائے تو وہاں پر ایک چند چیز ہونی چاہیے جو چار چیزیں بیان کریں گے. پہلی چیز ضمیر ہے، دوسرا اسم اشارہ ہے، تیسرا عموم ہے مثلا، چوتھا جو ہے مثلا اعادۃ المبتدا، خود مبتدا کا دوبارہ واپس آنا، تکرار ہونا یعنی. تو یہ چار چیزیں اگر موجود ہو تو وہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ خبر جملہ ہے تو یہ واقع ہو سکتے ہیں. یعنی خلاصے کلام یہ ہے کہ اگر خبر جملہ واقع ہو جائے تو اس کے اندر ایسا رابط کا ہونا ضروری ہے کہ جو مبتدا سے اس کو ملا سکے. تو یہ جو رابط جو ہے یا ضمیر ہوں گے جو کہ جس کی تفصیل ہم نے کل بیان کیا، یا اس میں اشارہ ہو سکتے ہیں، یا مبتدا کا تکرار ہو سکتے ہیں، یا جو ہے عموم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آخر میں ایک استثنائی بات کرتے ہیں، کبھی کبھار ان چار روابط کے بغیر بھی خبر جو ہے جملہ واقع ہو سکتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. الثانی دوسرا، یعنی جب خبر واقع ہو جائے تو اس کے لیے رابط کی ضرورت ہے. وہ رابط کیا ہوں گے؟ الاشارۃ، اشارہ ہوں گے، اس میں اشارہ جو رابط کے طور پر آئے گا. کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ لکم اس میں نہیں ہے. لباس تقوی جو ہے یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. سب سے بہترین جو لباس ہے وہ لباس التقوی ہے، متقی کی جو لباس ہے. تقوی جو ہے تقوی کی لباس ہے، روحانی لباس، یعنی انسان کا روحانی بننا. فلباس یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا ہے ایک، والتقوی مضاف الیہ ہے دو. یہ تقوی لباس جو ہے اضافہ ہوا ہے کس کی طرف؟ تقوی کی طرف. تقوی مضاف الیہ بن گئے. وذالک یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا ثانی، یہ مبتدا ثانی ہے ذالک. وخیر خبر المبتدا الثانی، اور یہ جو خیر ہے یہ خبر ہے کس کے لیے؟ مبتدا ثانی کے لیے. مبتدا ثانی کون ہے؟ ذالک، ذالک کے لیے. چونکہ لباس مبتدا اول ہے، ذالک مبتدا ثانی ہے، خیر مبتدا ثانی ہے للثانی کے لیے، یعنی مبتدا ثانی کے لیے. تو ذالک مبتدا ثانی، خیر خبر للمبتدا ثانی، خیر یعنی خبر ہے ذالک کے لیے. والمبتدا الثانی وخبرہ خبر المبتدا الاول، پھر یہ جو ذالک ہے مبتدا، وہ خیر جو کہ مبتدا ثانی کے لیے جو خبر ہے، یہ دونوں مل کر کس کے لیے خبر ہوں گے؟ مبتدا اول. کون ہے مبتدا اول؟ لباس کے لیے. احسن. لیکن یہاں پر باقاعدہ طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبر جو ہے جملہ واقع ہوا ہے. لباس التقوی، لباس التقوی کہا، پھر ذالک خیر، یہ اسی لباس کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے خبر واقعاً جملہ واقع ہوا ہے، لیکن یہاں جملہ واقع ہونے کے بعد جو ہے یہ جو مبتدا اول کے ساتھ جو رابط یہاں پر جملے کے اندر موجود ہے وہ اس میں اشارہ ہے. والرابط بینہما، یعنی بین المبتدا الاول والخبر کیا ہے؟ الاشارۃ، وہ اشارہ ہے، ذالک ہے. یہ ختم ہو گئی. تیسری چیز الثالث، تیسرا اعادۃ المبتدا بلفظہ، مبتدا کا خود لفظ مبتدا کا کیا ہونا ہے؟ تکرار ہونا ہے. پہلا مبتدا آیا ہے، دوسرا مبتدا اسی لفظ کو جو مبتدا اول ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں؟ تکرار کر رہے ہیں. نحو، مثال کے طور پر الحاقۃ ملحقہ، الحاقہ ملحقہ، حاقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کا جو ہے سوال ہے. تو یہاں پر فالحاقہ، حاقہ کیا ہے یہاں پر؟
مبتدا اول ہے پہلا والا الحاقہ، وما کیا ہے مبتدا ثانٍ، یہ ما جو ہے مبتدا ثانی ہے، والحاقہ ما کے بعد جو الحاقہ ہے یہ خبر المبتدا الثانی، یہ ما کے لیے کیا ہے خبر ہے، یعنی ما مبتدا ثانی، الحاقہ خبر مبتدا ثانی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ والمبتدا الثانی یعنی کون، ما، و خبرہ اس کی خبر جو کہ الحاقہ ہے، یہ دونوں خبر، دونوں مل کر خبر ہے کس کے لیے، المبتدا الاول پہلے والے مبتدا کے لیے جو الحاقہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے الحاقہ مبتدا ہے، ملحاقہ بھی مبتدا ہے، یہاں جملہ واقع ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو رابط ہے وہ خود لفظ مبتدا کا کیا ہونا ہے، تکرار ہونا ہے۔ والرابط بینہما، رابط یہاں پر اس جملے کے درمیان، مبتداان کے درمیان، اعادۃ المبتدا بلفظہ، مبتدا خبر کے درمیان جو رابط ہے وہ خود مبتدا کا تکرار ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ معنوی طور پر ہم دیکھا جائے تو یہاں پر یہ نظر آتا ہے الحاقہ، حاقہ کی بات کر رہے ہیں، پھر ملحاقہ، حاقہ کیا ہے، تو یہ خود جو ہے ملحاقہ کہہ کر دوبارہ سوال کرنا، یہ لفظ ہی بتا رہے کہ یہ کس کے ساتھ مربوط ہے، مبتدا اول جو کہ الحاقہ اولا کے ساتھ، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی خبر کا جملہ واقع ہونا صحیح ہے، جو کہ ملحاقہ کے طور پر جملہ واقع ہوا ہے، اور ان کے درمیان جو رابط ہے وہ خود مبتدا کا تکرار ہونا ہے۔ الرابع، چوتھی اور آخری، جو خبر اگر جملہ واقع ہو جائے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز ہونی چاہیے وہ کیا ہے، عموم، العموم، عموم ہونا چاہیے۔ نحو مثال کے طور پر زید نعم الرجل، زید بہترین مردوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ فزید، یہاں پر جو زید ہے مبتدا، یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، زید مبتدا ہو گیا، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عبارت کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے، دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنِعْمَ الرَّجُلُ، یہ کیا ہے، جملہ فعلیہ ہے، خبر ہو جو اس زید کے لیے کیا ہے، خبر ہے۔ نعم الرجل، یہ جملہ خبریہ ہے، کس کے لیے، جملہ فعلیہ خبر ہے کس کے لیے، زید کے لیے۔ والرابط بینہما، یہاں پر رابط کیا ہے، پھر جملہ اگر خبر جو ہے جملہ واقع ہو جائے اور فعلیہ ہو اور خبر بن رہے ہیں تو یہاں پر مبتدا کے ساتھ رابط کیا ہے، فرماتے ہیں والرابط بینہما العموم، عموم ہے، وہ کیا ہے، الف لام ہے۔ وذالک، وہ کیا ہے، لأن الف الرجل للعموم، رجل کے اندر جو ال ہے وہ کس کے لیے ہے، عموم کے لیے ہے۔ وزید فرد من افرادہ، اور زید اسی افراد عام میں سے ایک ہے، یعنی انہی مردوں میں سے ایک کیا ہے، زید ہے، مرد ہے۔ فدخل فی العموم، تو یہاں پر یہ جو زید ہے وہ کس میں داخل ہو گیا، پھر عموم میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فحصل الربط، پھر یہاں پر ربط کیا ہو گیا، حاصل ہو گیا۔ ربط اس طرح حاصل ہوا چونکہ یہاں پر کہا نا زید نعم الرجل، ہم نے کہا زید بہترین لوگوں میں سے ہے، تو زید جو ہے مبتدا ہو گیا، نعم الرجل جملہ فعلیہ ہے اور خبر ہے کس کے لیے، زید کے لیے۔ لیکن یہاں پر ربط جو ہے جملہ واقع ہوا ہے، تو ربط جو ہے زید کے ساتھ مبتدا کا ہونا، یہ یہاں پر جو ہے زید اسی افراد عموم رجل میں سے کیا ہے، ایک زید ہے، فرد ہے، تو یہ عمومیت کی بنا پر جو ہے رابطہ موجود ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ یہاں پر یہ ہے نا، یہاں سمجھنے والی بات ہے جو خارجی طور پر، اصل بات یہ ہے کہ کوئی بات انسان کرے نا اس کے اندر منطقی طور پر کوئی نہ کوئی رابطہ ہونی چاہیے۔ مثلا آپ کہیں مبتدا کو کہیں سے لے لے اور خبر کو کہیں جا کر لے لے، یہ یعنی اندادن کلام ہوں گے، ٹھیک ہے، تو کبازی ہے۔ آپ جب بھی انسان متکلم معتبر انسان بات کرتے ہیں تو کم از کم اس کے صورا کبرا ہونا چاہیے، نتیجہ ہونا چاہیے، یہ بات جو ہے فلاں سے مل رہے ہیں، یہ بات اس کے، مثلا ابھی ہم زید کے بارے میں بات کرتے کرتے کسی عام بڑے جو ہے کسی سیاسی گروپ میں پھر ادھر گفتگو کریں تو بے ربط ہو جائے گا۔ ہمیشہ بات ایسی ہونی چاہیے کہ ایک کے بعد دوسرا اس کے ساتھ کیا ہو، مربوط ہو، یہ اسی رابطے، یا رابطہ جو ہے اشارہ ہوتے ہیں یا ضمیر ہوتے ہیں، اکثر ضمیر لیتے ہیں، نہیں تو پھر اس میں اشارہ ہوں گے یا عموم ہوں گے یا خود اسی چیز کا تکرار ہونا ہے، یہ وغیرہ۔
اب یہاں پر کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ، یہ چار باتیں جو ہم نے آپ کے لکھی ہے، جملہ خبر واقع ہو تو یہ چار چیزیں ہونی چاہیے رابط کے طور پر. یہ کب ہے؟ اذا لم تکن الجملۃ نفس المبتدا فی المعنی. دیکھو یہ اس وقت صحیح ہے جب خبر جو ہے خود اسی مبتدا کے معنی میں واقع نہ ہو رہا ہو، تب آپ رابطہ لیں گے. لیکن اگر معنی خبر کے جو معنی ہے وہ خود اسی مبتدا کے بارے میں ہی ہے تو پھر وہاں پر ان جیسے ضمیر کا، عموم کا، مبتدا کے تکرار کا، اشارے کا، وہاں پر رابط لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کہنا چاہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ، یہ ساری باتیں کب ہے؟ اذا لم تکن الجملۃ، یعنی وہ خبر جو جملہ واقع ہو رہا ہے اس میں لم تکن الجملۃ، جملہ نہ ہو، نفس المبتدا فی المعنی، اسی مبتدا کے معنی میں نہ ہو تو یہ بات ہے. فإن كانت كذلك، لیکن اگر جملہ جو خبر جو کہ جملہ واقع ہو رہا ہے اگر اس کا معنی خود اسی مبتدا کے معنی میں ہو تو لم يحتج الى رابط، تو کسی ربط کی طرف ہمیں محتاج نہیں ہے، نہ اس میں اشارہ لانے کی، نہ ضمیر لانے کی، نہ عموم لانے کی، نہ مبتدا کو تکرار کرنے کی، کوئی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے، قرآن میں بھی ایسا ہوا ہے، قل هو اللہ احد، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کیا ہے؟ کتنے ہیں؟ ایک ہے. اللہ احد، اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے. فَهُوَ مُبْتَدَأٌ، یہاں قل هو اللہ احد میں ہوا کیا ہے؟ مبتدا ہے، جو کہ ضمیر شان کہتے ہیں اس کو. یہ ویسے ذہن میں رکھے، یہاں ایک بات کی تفصیل کرنا چاہیے. ضمیر جو ہے یا شان ہوتے ہیں یا ضمیر قصہ ہوتے ہیں. ضمیر کی دو قسمیں ہیں. ضمیر قصہ مؤنث والی ضمیر کو کہتے ہیں، ضمیر شان مذکر والی ضمیر کو کہتے ہیں. اس کی تعریف آپ ذہن میں رکھیں، چونکہ یہ عربی میں جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو بہت زیادہ مکانات ایسے آئیں گے، جیسے یہاں قل هو اللہ احد میں جو ہوا ہے ضمیر شان ہے. ضمیر شان اسے کہتے ہیں کہ جب جملہ واقع ہو رہا ہو اس سے پہلے ایک ضمیر آئے اور اس کا کوئی مرجع نہ ہو. ضمیر ہمیشہ کس چیز کی طرف؟ مرجع کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر ضمیر آئے جملہ سے پہلے، جملہ یعنی چاہے جملہ اسمیہ ہو، فعلیہ ہو، کچھ بھی ہو، ضمیر آئے جملہ سے پہلے اور وہ ضمیر مذکر کی ہو، مرجع نہ ہو، ذہن میں رکھیں، مرجع نہ ہو، مذکر ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر جملہ سے پہلے ضمیر آ جائے، مرجع نہ ہو لیکن ضمیر کیا ہو؟ مؤنث ہو، تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں. آپ ذہن میں رکھیں، یہ یاد رکھیں، یہ ہمیشہ ضرورت ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یعنی یہ ذہن میں رکھیں، چونکہ یہ یہاں پر ضرورت ہے اس چیز کو بیان کرنے کی، اس لیے میں نے بیان کیا. قل هو اللہ احد، ہوا کیا ہے؟ مبتدا ہے، ضمیر ہے، ہوا ضمیر شان ہے، چونکہ اس کا مرجع نہیں ہے. قل هو اللہ احد، دیکھو واللہ احد، مبتدا و خبر ہو، مبتدا و خبر ہو. اللہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، احد اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. یہاں جملہ ہوا نہیں ہوا، اللہ احد جملہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. دیکھو هو اللہ احد میں اللہ مبتدا، احد کیا ہے؟ خبر ہے. اور جملہ اسمیہ، مبتدا خبر مل کر جملہ کیا ہے؟ اسمیہ ہے. اللہ سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہے. والجملۃ خبر المبتدا الاول، یہ جملہ یعنی اللہ احد، یہ دونوں مبتدا خبر مل کر خبر ہے کس کے لیے؟ ہوا کے لیے، ہوا کے لیے، مبتدا اول کے لیے. یعنی دونوں اللہ احد مبتدا خبر مل کر خبر بن رہے ہیں ہوا کے لیے. وہی مرتبطۃ بہ، اور یہی جملہ کیا ہے؟ اسی مبتدا اول کے ساتھ مربوط ہے. یعنی آپ دیکھیں مرتبط ہے کہ مطلب کیا ہے؟ یعنی خود اسی معنی میں ہے. قل میرے حبیب آپ کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ احد، یعنی وہ کون؟ اللہ احد. یعنی یہ جو ہوا کے یہ جو اللہ احد ہے یہ کس کی تفسیر کر رہے ہیں؟ ہوا کی ہی تفسیر کر رہے ہیں. تو یعنی اللہ احد کوئی نیا جملہ نہیں ہے جس کے لیے ضمیر رابطے میں لانے کی ضرورت ہو، یا عموم لانے کی ضرورت ہو، یا اشارہ لانے کی ضرورت ہو، یا مبتدا کا تکرار کرنے کی ضرورت ہو. کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو مبتدا خبر ہے یہ اسی ہوا کے معنی میں وارد ہوا ہے. لأنہا، دیکھو یہاں پر خود بیان کر رہا ہے، لأنہا، چونکہ یہ خبر جو ہے مبتدا خبر جملہ، یعنی یہاں کی ضمیر جو ہے یعنی جملہ نفسہ فی المعنی، خود اسی
معنی میں واقع ہوا ہے، لأن ہوا بمعنی شان، دیکھو چونکہ ہوا کا معنی کیا ہے؟ شان کا معنی، یعنی ہوا وہ شان، اس طرح تو یہاں پر جو ہے ہوا اللہ احد اسی ہوا کو بیان کر رہے تو اسی کے معنی میں ہے، تو یہاں پر دوبارہ رابط لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی بات تک کلیئر ہو گئی۔ کیا حدیث میں بھی ایسی وارد ہوئے باتیں؟ تو موجود ہے، وہ کہتے ہیں وَكَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے افضل ما قلته انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین چیز جو میں نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ میں اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جو کہا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ما قلتہ میں کیا ہے؟ قلتہ ضمیر شان ہے، ٹھیک ہے؟ تو انا والنبیون میں یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، قلتہ ضمیر شان ہے، افضل ما قلتہ جو کچھ بہترین ہے، جو کچھ افضل ہے وہی ہے جو میں نے کہا ہے۔ جو قلتہ ضمیر شان ہے وہ کیا ہے؟ انا والنبیون لا الہ الا اللہ، افضل ما قلتہ جو کچھ سب سے بہترین یعنی افضل ترین جو کچھ کہا ہے وہی لا الہ الا اللہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ خود افضل ما قلتہ ہے۔ تو اس طرح تو یہاں جس طرح وارد ہوا ہے تو یہاں بھی رابطے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ایک بات مکمل کلیئر ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں صاد وظرفا منصوبا نحو والركب اسفل منكم وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين تعلقهما بمستقر او استقر محذوفين، یہ عبارت متن۔ ابھی ہم نے کہا کہ جملہ خبر جو ہے جملہ واقع ہو سکتے ہیں، اس کے لیے شرائط بیان کی، رابطے ہونے جب چاہیے، اگر معنی میں نہ ہو، معنی میں ہو تو رابطے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ 4 بیان کیے ابھی۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ خبر جو ہے کیا ظرف مظروف واقع ہو سکتے ہیں، جار و مجرور واقع ہو سکتے ہیں یا واقع نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی بعبارت دیگر یہ ضروری مسائل میں سے بنیادی، یعنی خبر کے لیے ظرف مظروف، یعنی آپ بعبارت دیگر یوں سوال کریں ظرف مظروف کا جار و مجرور کا خبر بننا مبتدا کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں مصنف کہتے ہیں جائز ہے، لیکن یہاں پر جو ہے محذوف ماننا پڑے گا آپ کو، مستقرن کو یا استقرہ کو، اسم کو یا فعل کو۔ مستقر اسم ہے، استقرہ کیا ہے؟ فعل ہے، یا محذوف فعل کو ماننا پڑے گا یا اسم کو ماننا پڑے گا، لیکن ظرف مظروف کا جار و مجرور کا خبر کے لیے مبتدا کے لیے خبر بننا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب یہاں اختلاف ہے، اختلاف جو ہے بصریین اور اخفش و فارسی و زمخشری کے درمیان ہے۔ یہ جو ہے اب یہاں پہلے ہم پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہاں جو ہے وہ تفصیل جو ہے زیادہ پڑھنے سے واضح ہو جائے گا، چونکہ خارج میں زیادہ بولنے سے وہ عبارت رہ جائے گی، مسئلہ ہو جائے گا۔ 7 وظرفا منصوبا، ظرف منصوب یعنی یہاں پر کہتے ہیں کہ خبر کا ظرف منصوب بننا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ظرف جو ہے منصوبات میں یا مرفوعات میں؟ منصوبات میں ہے، ٹھیک ہے، مفعولات میں سے، تو یہ ظرف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ نحو والركب اسفل منکم، والركب اسفل منکم، اسفل منکم میں والركب کیا ہے؟ والركب مبتدا ہے، اسفل منکم اسفل اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے جو کہ ظرف ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اس پہ تقدیر ماننا پڑے گا، یا مستقرن کو اسفلہ سے پہلے یا استقرہ کو، لیکن یہاں اختلافی بیس جو ہے جس کو آپ مانیں گے اسی کے مطابق آپ چل سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر بصرین کے معنی تو مستقرن کو رکھیں، اگر آپ زمخشری اور ابو علی الفارسی اخفش کے معنی تو آپ استقرہ کو محذوف کر سکتے ہیں۔ وجارن و مجرورن اس کی تفصیل بھی اب آ رہی ہے، یا جار و مجرور ہو تو وہ بھی خبر بن سکتے ہیں، کہ الحمدللہ رب العالمین، یہاں الحمدللہ میں للہ سے پہلے آپ یا استقرہ کو مانیں، ان تینوں کی بات کو مان کر، یا بصرین کی مان کر آپ مستقرن کو آپ اس میں کیا کریں؟ محذوف مانیں۔ وتعلقهما ان دونوں کے متعلق کیا ہے؟ بمستقرن ہے او استقرہ ہے، محذوفین جو ان دونوں میں کیا ہے؟ محذوف ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا
یہ بصریین ابو علی الفارسی اخفش زمخشری کہتے ہیں، یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہاں پر ایک بات پھر آگے جا رہا ہوں اس میں، وہ یہ کہ اصل میں ہم جو ہے یہاں پر مستقر استقر رکھنے کا فائدہ یہ ہے، وہ یوں کہتے ہیں خود ظرف مظروف خود جار و مجرور کے لیے خبر بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، لیکن ان کو رکھیں گے حذف، کس کو؟ مستقرن کو یا استقرہ کو، تو یہ مستقرن اور یہ استقرہ اصل میں کیا بنیں گے؟ اس مبتدا کے لیے کیا بنیں گے؟ خبر بنیں گے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ شرح ای وَيَقَعُ الْخَبَرُ ظَرْفًا مَنْصُوبًا، خبر کے لیے جائز ہے کیا بننا؟ ظرفاً منصوباً، ظرف منصوب بننا جائز ہے، كقوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ۔ اب یہاں وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ میں یہ ظرف مظروف کی مثال ہے، وَالرَّكْبُ مبتدا، اسفلا ظرف کی مثال، اسفلا منصوب ہے۔ وَجَارًا وَمَجْرُورًا، اور خبر کے لیے جائز ہے کہ وہ جار و مجرور بھی بنے، كقوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد مبتدا، للہ رب العالمین جار و مجرور اس کے لیے کیا ہے؟ خبر۔ وَهُمَا، یہ دونوں یعنی اسفلا اور للہ، یعنی ظرف منصوب اور جار و مجرور دونوں، حین اذن، اس وقت، یعنی اس وقت کیا؟ یعنی حین اذ وقع الظرف منصوب خبراً جار و مجرور خبراً، جب جار و مجرور ظرف مظروف دونوں خبر بن رہا ہو، متعلقانی، اس متعلق کے لیے جو کیا ہے؟ بمحذوف، دونوں کے متعلق کیا ہے؟ محذوف ہے، اور حذف رکھنا وجوباً واجبی ہے، ان کا حذف رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تقدیر ہو مستقر او استقرہ، اس کا جو مستقر ہے اس کا جو محذوف ہے یا مستقرن ہوگا یا استقرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ والاول، پہلے کی مثال، والاول سے مراد کیا ہے؟ مستقرن۔ یہ اختیار جمہور البصریین، اس کو اختیار کیا کس نے؟ جمہور علماء بصریین نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ظرف مظروف جار و مجرور اگر خبر واقع ہو جائے تو وہاں پر اس کے متعلق کا حذف کرنا واجب ہے، جس کو مستقرن کو حذف کرنا واجب ہے، یہ کہا ہے۔ یعنی بعبارت دیگر یاد رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں، اگر ظرف مظروف اگر جار و مجرور خبر واقع ہو رہا ہو تو اس وقت وہاں پر اس کے متعلق کو مستقرن کے طور پر حذف میں رکھنا واجب ہے، کن کے نزدیک؟ بصریین کے نزدیک۔ وحجتہم، اب ان کا دعویٰ سامنے آ گیا نا، اب ان کی دلیل سنیں۔ وحجتہم، ان کی دلیل وہ کیا ہے؟ ان المحذوف هو الخبر فی الحقیقہ، دیکھو وہ یہ کہتے ہیں بصرے والے، یہ جو آپ کو ظاہراً جو اسفلا نظر آ رہے ہیں، للہ نظر آ رہے ہیں، جار و مجرور نظر آ رہے ہیں، یہ حقیقت میں خبر نہیں ہے۔ خبر کون ہے؟ مستقرن ہے، جو کہ محذوف ہے وجوباً، وہ خبر ہے حقیقت میں، یہ خبر نہیں ہے۔ والاصل فی الخبر، بھئی آپ ان سے سوال کرتے ہیں، آپ مستقرن کو حذف کرتے ہیں، ایک بات، دوسری بات آپ اسی محذوف وجوبی کو کیا کر رہے ہیں؟ مبتدا کے لیے خبر قرار دے رہے ہیں۔ آخر آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ ظرف مظروف میں سے اسفلا کو، جار و مجرور میں سے للہ کو کیوں اس الحمدللہ یا والرکبو کے لیے خبر قرار نہیں دے رہے؟ کیوں؟ تو کہتے ہیں والاصل فی الخبر، خبر میں اصل جو ہے ان یکون اسما مفردا، خبر میں ہمیشہ اس کے لیے واجب ہے، وہ اصل کیا ہونا چاہیے؟ اس میں مفرد ہونا چاہیے۔ دیکھو ان کی دلیل یہ ہے۔ اب آپ دیکھو، یہ یہاں تک ایک بات سنیں گے، یہ بحث بہت مشکل بحث ہے، ایسا آسان میں یعنی ترتیب سے بیان کر رہا ہوں تو آسان ہو رہا ہے، وہی لوگ بہت سخت مشکل بحثوں میں سے بیان کے حوالے سے۔ دیکھو یہاں یہ ذہن میں رکھیں، ظرف مظروف جار و مجرور کے لیے خبر بننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں جائز ہے، لیکن بصرہ والے کہتے ہیں مستقرن کو رکھنا چاہیے، ابو علی الفارسی زمخشری اور یہ جو اخفش ہے یہ کہتے ہیں نہیں، استقرہ کو رکھنا چاہیے۔ بصرہ والے کہتے ہیں نہیں، یہاں پر اس وقت جب یہ ظرف مظروف جار و مجرور خبر بن رہا ہو تو کیا رکھنا چاہیے؟ وہاں پر مستقرن کو محذوف رکھنا چاہیے واجبی طور پر، لیکن جب یہ محذوف واجبی طور پر آپ اس میں رکھیں گے تو اصل خبر کون بن رہا ہے؟ احسن، مستقرن بن رہے ہیں، یہ اسفلا اور للہ کیوں نہیں بن رہے ہیں؟
نہیں بنیں گے، یہ حقیقت میں خبر نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ چونکہ دیکھو یہ بات آپ نے لکھنا ہے، وَالْأَصْلُ فِي الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ اسْمًا مُفْرَدًا، اسمًا مفردا، یعنی خبر کے اصل کیا ہونا چاہیے؟ اسم مفرد ہونا چاہیے. تو یہ للہ اور اسفلا یہ اسم مفرد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اور یہ جو یہاں پر جو ہے مستقرن کیا ہے؟ اسم مفرد ہے. تو ان کے نزدیک ظرف مظروف جار و مجرور خبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو محذوف اس کا متعلق مستقرن ہوگا. اس لیے چونکہ خبر کے اصل کیا ہے؟ ہمیشہ اسم مفرد ہونا ہے. یہ دلیل ہے. دیکھو اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں مستقرن کو رکھنا چاہیے، للہ اور اسفلا نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو حذف رکھنا واجب ہے. تو ان کے اعتبار سے اگر آپ یہاں سے ان کی حیثیت سے ترجمہ کریں تو یوں ہوگا، وَالرَّكْبُ مُسْتَقَرٌ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. ضرب مضروب میں یوں پڑھیں گے، کون؟ بصرہ والے. وَالرَّكْبُ مبتدا، یہاں پر پھر مستقرن کیا ہے؟ اس کے لیے خبر ہے. اسفل منکم جو اس کے لیے کیا ہو گیا؟ پھر صفت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یوں کہیں گے. یعنی ان کے اعتبار سے آپ یہ یہاں ساری وضاحت موجود نہیں ہے، یہ بہت دقیق اس لیے میں نے کہا چونکہ یہ بنانا پڑتے ہیں. والرکب مستقرن اسفل منکم. کیوں مستقرن؟ چونکہ خبر مفرد کے لیے اصل جو ہے خبر کیا ہونا چاہیے؟ اس میں مفرد ہونا چاہیے. اس لیے یہاں پر والرکب مستقرن اسفل منکم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جار مجرور میں کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر وہ پڑھتے ہیں بصرہ والے، الحمد مستقرن للہ رب العالمین، چونکہ خبر جو ہے اصل میں اس میں مفرد ہوتے ہیں. تو یہ ان کے اصل ہے جو میں نے یہاں پر بیان کیا. اس کو ذہن میں رکھیں کیسے پڑھتے ہیں. یہ یہاں پہ جو ہے الحمد مستقرن للہ رب العالمین والرکب مستقرن اسفل منکم. یہ یہاں تک جو ہے بصرہ کا جو نظریہ تھا وہ کلیئر بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اشتباہ وغیرہ نہیں ہے. والثانی، دوسرا کون؟ یعنی یہاں پر کہا تھا نا وَهُمَا حِينَئِذٍ مُتَعَلَّقَانِ بِمَحْذُوفٍ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ مُسْتَقَرٌ أَوْ اسْتَقَرَّ. یہ یہاں اب مستقرن کی بات ختم ہو گئی ہے. والثانی سے مراد کیا ہے؟ استقرہ ہے. ٹھیک ہے، اب استقرہ کی طرف آئے. والثانی اختیار الاخفش والفارسی، اخفش والفارسی والزمخشری. آپ یوں پڑھیں، اخفش کا ہے، ابو علی الفارسی کا ہے، زمخشری صاحب تفسیر کشاف اس کا نظریہ ہے. ان تینوں کے نظریے کے مطابق جب ضرب مظروف جار و مجرور خبر واقع ہو جائے مبتدا کے لیے تو وہاں پر کیا رکھنا چاہیے؟ استقرہ کو محذوف کرنا چاہیے، مستقرن کو نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. اب آپ ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ ابھی تو بصرین نے کہا تھا مستقرن کو، ان کی دلیل ہم نے سن لی اور ہم نے فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے، چلو ان کی بات ان میں دم بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے. آپ کی کیا دلیل ہے؟ دعویٰ تو آپ بھی کر رہے ہیں استقرہ کو رکھنا چاہیے، تو آپ کی دلیل کیا ہے؟ وحجتہم یعنی اختیار الاخفش والفارسی والزمخشری، ان تینوں کی دلیل ان المحذوف عامل النصب پڑھے، عامل النصب فی لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور. ان کی دلیل یہ ہے کہ بھئی یہ جو حذف ہے، استقرہ حذف رکھیں گے تو یہ استقرہ عامل نصب ہے. کس کے لیے؟ جار و مجرور اور ظرف و مظروف کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی استقرہ کو ہم اس لیے یہاں پر حذف رکھیں گے چونکہ یہ عامل نصب ہے، نصب دینے والا عامل ہے. کس کے لیے؟ ظرف مظروف اور جار و مجرور کو. کیوں یہ نصب دیں گے؟ استقرہ کیوں محذوف رکھیں گے استقرہ کو اس میں؟ تو فرماتے ہیں والاصل فی العامل ان یکون فعلا. عامل میں اصل کیا ہونا چاہیے؟ فعل ہونا چاہیے. تو اسفلا اور للہ رب العالمین میں یہ جو استقرہ ہے جو کہ عمل کر رہا ہے، عمل نصب کر رہا ہے، یعنی ضرب مضروب جار و مجرور اگر خبر بن رہے ہیں تو یہ اس کے جو استقرہ کی وجہ سے یعنی عامل محذوف کیا ہونا چاہیے؟ استقرہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو عامل نصب ہوگا وہ اصل میں عامل نصب کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ
ان یکون فعلان، فعل ہونا چاہیے، ان کی دلیل ہے۔ تو اب یہاں دونوں دلیلیں آپ کے پاس آئے، دونوں دعویٰ آپ کے پاس ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جمہور بصرین کے نزدیک ان کے نظریے پر عمل کرتے ہوئے آپ قرآن پڑھیں، والحمد مثلا الحمدللہ رب العالمین میں آپ الحمد مستقرن پڑھیں، والرغب مستقرن پڑھیں، یا بصرین کے نہیں، ان ابو علی الفارسی، اخفش اور زمخشری کی بات پر عمل کرتے ہوئے آپ کیا پڑھیں؟ الحمدللہ استقر، الحمد استقر للہ، والرغب استقر اسفل منکم، یہ پڑھے آپ کے لیے جائز ہے۔ چونکہ ان کے اختلافی اصل مبحث جو ہے، ان کے درمیان جو اختلاف ہے، بصرہ والے جو ہے اصل میں خبر کو اس میں مفرد کے طور پر مانتے ہیں، اور یہ جو تینوں ہیں ابو علی الفارسی اور زمخشری اور اخفش، یہ جو ہے عامل نصب جو ہے اس کے فعل ہونے کو مانتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ لوگ محذوف متعلقہ کے درمیان استقرہ اور مستقرن میں فرق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہو گئی، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور چیز، یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں ظرف، یہ جو ظرف ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 ولا يخبر بالزمان عن الذات واللیلۃ الہلال متأول، یہ اس کی متن ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا سمجھنے میں بہت ٹائم لگتے ہیں، چونکہ یہ ایک تو فلسفی بحث بھی ہے جوہر و عرض کے اعتبار سے، تو تعریفات ہے، وہ ویسے کوئی دقیق بحث اتنا نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ظرف مکانی ہے، ایک ظرف زمانی ہے۔ ظرف مکانی کسے کہتے ہیں؟ وہ ظرف جو زمان کے اعتبار سے، اوقات وقت کے اعتبار سے بات کرے۔ مکانی، مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے بات کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف مکانی۔ احسن، یہ دو چیزیں ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں جوہر، ایک ہوتے ہیں عرض۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ جوہر اسے کہتے ہیں جو متقوم لنفسہ، خود اپنے آپ کھڑے ہیں، مثلا زید، عمر، بکر، یہ کیا ہے؟ بذات خود قائم ہے، یعنی اس کا قیام کسی پر محتاج نہیں۔ مثلا وہ خود جو ہے، اگر آپ کہیں زید، عمر، بکر، یہ جو ہے بذات ہی، یعنی وہ ایک انسان ہے، وہ کسی انسان ہونے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یعنی جوہر نفس نفیس اپنی ذات کے اوپر قائم ہو سکے، کسی چیز کی طرف محتاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کی ذاتی تشخص موجود ہو، اس کو جوہر کہتے ہیں۔ عرض کسی کہتے ہیں؟ وہ کسی اور کی وجہ سے اس کی شخصیت نمایاں ہوتے ہیں۔ مثلا ابھی رنگ کلر ہے، کلر کی ایک الگ تشخص نہیں ہے، جب دیوار پر لگے گا تو اس کے لیے جسم، یعنی دیوار کی وجہ سے اس کی تشخص موجود ہے کہ یہ دیوار کالی ہے، سفید ہے، کیا ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ یعنی جو چیز اپنے اندر خود بذات خود تشخص وجود رکھتا ہو تو اسے کہتے ہیں جوہر، کسی دوسرے کے محتاج ہو تو اسے کہتے ہیں عرض، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں اس میں ظرف زمان اور ظرف مکان میں بیان کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں مبتدا کے لیے جائز ہے کہ اس کی خبر جو ہے چاہے ظرف زمانی سے ہو، یہاں یوں بیان کریں گے، دیکھو اس کی 4 قسمیں بیان کرتے ہیں یہاں پر۔ مبتدا جوہر آپ یوں رکھیں، مبتدا ایک دفعہ جوہر آتے ہیں، ایک دفعہ عرض آتے ہیں، اور خبر جو ہے ایک دفعہ ظرف زمانی آتے ہیں، ایک دفعہ ظرف مکانی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ مبتدا کیا کہا کہ یا جوہر پر مبتدا ہوتے ہیں یا جوہر عرض پر، ظرف جو ہے خبر جو ہے یا ظرف مکانی ہوتے ہیں یا ظرف زمانی۔ اب یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیں نا، اب یہ آپ بیان کریں۔ مبتدا جو جوہر ہے اس کے لیے ظرف مکانی اور زمانی دونوں خبر بن سکتے نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں، یہ پہلی بات، یعنی 2 باتیں ہو گئی اس میں۔ مبتدا جوہر کے لیے ظرف زمانی بھی خبر بن سکتے ہیں، ظرف مکانی بھی خبر بن سکتے ہیں، 2۔ مبتدا عرض کے لیے ظرف مکانی خبر بن سکتے ہیں لیکن ظرف زمانی خبر نہیں بن سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ذہن میں رکھے، دیکھو یہ تشخص بالکل ذہن میں رکھے تاکہ یہ سمجھنے میں آسان ہو۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ مبتدا جوہر، اس کے لیے ظرف مکانی اور زمانی دونوں خبر بن سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، سب اتفاق ہے۔ اب مبتدا عرض ہو
تو اس کے لیے ظرف زمانی خبر نہیں بن سکتے ہیں، ظرف مکانی خبر بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کل کتنے ہو گئے؟ 4 چیزیں۔ اب یہاں پر آخر میں بتاتے ہیں، صفحے اسی بحث کے آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم نے دیکھا ہے کہ مبتدا عرض ہو لیکن اس کی خبر کیا ہو؟ زمانی ہو، یعنی ظرف زمانی ہو۔ ظرف زمانی مبتدا عرض کی خبر بنتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کلام عرب میں، تو اس کا کیا کریں؟ تو وہ مصنف کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر آپ کو اس کو تعویل کرنا پڑے گا، چونکہ مبتدا عرض کے لیے ظرف زمانی کبھی بھی اس کے لیے خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بیان کریں۔ 7 ولا یخبر، خبر نہیں دیا جا سکتا، بالزمانی ظرف زمان سے، عن الذات یعنی ظرف زمانی سے، من حیث الذات کسی بھی، چاہے مبتدا جوہر ہو چاہے مبتدا عرض ہو، دونوں کے لیے خبر نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ جو واللیلۃ الہلال، یہ جو ہے ظرف کیا ہے؟ زمانی ہے، جو کہ اللیلہ کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے ابھی ظرف زمان کے لیے، ظرف زمان جو ہے مبتدا عرض کے لیے جو ہے خبر نہیں بن سکتے، اس کی ذات کے لیے خبر نہیں دے سکتے، تو یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں متعولون، یہ تعویل ہے، یہ یہاں پہ تعویل کرنا پڑے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ متن کلیئر ہوگا، اس کی تفسیر ابھی آ رہے ہیں۔ شرح: ینقسم الظرف، ظرف تقسیم ہوتے ہیں کس کی طرف؟ الی زمانی و مکانی، ظرف یا زمانی ہوتے ہیں یا مکانی ہوتے ہیں۔ والمبتدا، اور یہ جو مبتدا ہے، الی جوہر، یا جوہر ہوتے ہیں، کزید و عمر، زید اور عمر جیسے، وعرض، یا عرض ہوتے ہیں، کالقیام والقعود، جیسے کھڑا ہونا اور بیٹھنا۔ زید و عمر جوہر ہے کیونکہ وہ زید عمر ہونا وہ بذات خود اپنے وجود کے ساتھ قائم ہے، ٹھیک ہے، اس کے زید اور عمر ہونے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن قیام اور قعود کیا ہے؟ عرض ہے، یعنی زید کھڑا ہو تو ہم کہیں گے یہ قائم ہے، زید بیٹھے ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ قائد بیٹھے، قعود بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر زید، یہ قیام و قعود ایسے ہی یعنی اگر زید کے ساتھ تصور نہ کرے تو ممکن نہیں ہے، نہ قیام سے دکھائے گا نہ قعود سے دکھائے گا۔ قیام و قعود کے وجود کے لیے، اس کو وجود دینے کے لیے زید اور عمر کی طرف نسبت دینا کیا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عرض۔ فَإِنْ كَانَ الظَّرْفُ یہ کیا ہے؟ مکانیًا، آپ کے کیا لکھا ہوا؟ مکانی ہے، ہاں مکانی ہے، مکاتباً لکھا ہوا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الظَّرْفُ، اگر ظرف جو ہے مکانیًا، مکانی ہو، اگر ظرف مکانی ہو تو فرماتے ہیں صح الاخبار به عن الجوہر والعرض، اگر ظرف مکانی ہو تو اس صورت میں مبتدا چاہے جوہر ہو چاہے مبتدا کیا ہو؟ عرض ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے خبر بننا کیا ہے؟ جائز ہے، خبر دے سکتے ہیں۔ 2 چیزیں یہاں کلیئر ہو گئی ہیں، یعنی مبتدا خبر مکانی ہونے کی صورت میں، مبتدا چاہے عرض میں ہو چاہے جوہر میں ہو، دونوں صورتوں میں اس پہ خبر بننا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایک بات، دو باتیں کلیئر ہو گئی یہاں سے۔ آگے فرماتے ہیں تقول، ہاں یہ ابھی مثالیں آ رہی ہے۔ تقول زید امامک، زید کیا ہے؟ آپ کے سامنے ہے، تو زید کیا ہے؟ مبتدا ہے لیکن کیا ہے؟ جوہر ہے، عرض ہے؟ جوہر ہے۔ زید، آپ یوں ترکیب اس طرح کریں گے، زید مبتدا ہے، جوہر ہے، امامک اس کے لیے کیا ہے؟ ظرف مکان ہے، مکان، امامک آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جگہ کا تعین کریں۔ تو یہ یعنی زید چاہے یہاں مبتدا جوہر ہے، اس کے لیے ظرف مکانی خبر بن رہے ہیں، یہ جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ، زید امامک، زید آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ والخیر امامک، دوسرا یہ دوسری مثال یہ ہے، والخیر امامک، مبتدا کیا ہے؟ مبتدا عرض کی مثال۔ الخیر، خیر کیا ہے؟ مبتدا عرض ہے، چونکہ خیر کا اپنا ایک وجود نہیں ہے، آپ صدقہ دیں گے تو خیر کا وجود ہوگا، آپ صدقہ نہیں دیں گے تو خیر آئے گا؟ نہیں آئے گا، یعنی خیر کا وجود کس پر منحصر ہے؟ دینے پر، صدقہ دینے پر، تب وہ خیر کہیں گے، صدقہ کہیں گے۔
تو اس کو کہتے ہیں عرض، یعنی اس کا وجود کسی دوسرے پر کیا ہے؟ منحصر ہے۔ اگر وہ صدقہ دیں گے تو خیر ہے، صدقہ ہے، اگر نہیں دیں گے تو نہیں ہے، تو یہ مبتدا عرضی کہتے ہیں اس کو، عرض۔ اب یہ بھی فرق ہے منطقی اعتبار سے، فلسفی اعتبار، عرض عرضی، یہ جوہر عرض عرضی، یہ اس کے جو ہے بہت بڑی تفصیلات ہیں، ان میں نہیں جا رہے ہم، فقط جوہر اور عرض کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الخیر مبتدا ہے، عرض ہے، امام کا ظرف مکانی ہے، تو یہ یہاں پر جو ہے اس کے لیے خبر ہے امام کا، اور یہ جائز ہے۔ یعنی بعبارت دیگر یہاں پر یوں ہوا کہ ظرف مکانی چاہے مبتدا عرض ہو یا جوہر ہو، دونوں کے لیے خبر بن سکتے ہیں۔ ایک وَإِن كَانَ زَمَانِيًا، لیکن اگر ظرف مکانی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ ظرف زمانی ہو، تو صح الاخبار به، اس سے خبر دینا صحیح ہے۔ کس سے؟ ظرف زمانی سے خبر دینا صحیح ہے، عن العرض، مبتدا عرض سے، دون الجوہری، یعنی اگر ظرف زمانی ہو تو مبتدا عرض سے خبر دینا صحیح ہے، لیکن مبتدا جوہر سے خبر دینا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثالیں آ رہی ہیں۔ تقول، آپ پڑھیں، الصوم اليوم، آج کے دن کا روزہ، ٹھیک ہے، آج کے دن کا روزہ، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے، صحیح ہے، چونکہ الصوم مبتدا ہے، عرض ہے، اليوم اس کے لیے ظرف زمانی ہے، یہ صحیح ہے۔ صوم چونکہ زمان ہے نا، رمضان ہو تو اس کا وجود ہے، ویسے صوم کا کوئی الگ وجود نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ تب ہوگا جب رمضان ہوں گے، تو یہ جو ہے مبتدا کیا ہے؟ عرضی ہے۔ امام اليوم جو ہے ظرف زمان ہے، تو یہ ظرف زمانی مبتدا عرضی کے لیے خبر بن سکتے ہیں، اس سے خبر دینا جائز ہے۔ ولا يجوز، دیکھو یہ چوتھی صورت، یہ جائز نہیں ہے، کیا؟ زید اليوم، آپ زید اليوم نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ چونکہ زید جو ہے مبتدا جوہر ہے، اليوم ظرف زمانی ہے، اس سے خبر دینا جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ وُجِدْ، پھر ہم یہاں سے سوال کرتے ہیں، بھائی آپ تو کہہ رہے زید اليوم کہنا جائز نہیں ہے، لیکن ہم نے کلام عرب میں استطباع کیا، دیکھا، وہاں پر پڑھیں تو بہت ساری جگہ ہمیں ایسے ملے کہ جہاں پر کیا ہے؟ ظرف زمانی سے مبتدا عرض کے لیے خبر بنتے ہوئے، خبر دیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ وہ آگے بیان کریں۔ فَإِنْ وُجِدَ، اگر پائیں، فی کلامہم، کلام عرب میں، ما ظاہرہ، ایسی کوئی ظاہر پائے، کون سی ظاہر؟ یعنی خبر ظرف زمانی سے مبتدا جوہر کا مبتدا عرض تو جائز ہے، جوہر کا اگر خبر دیتے ہوئے آپ اگر پائے، ذالکا، ایسی بات، وجب تعویلہ، تو اس کا تعویل کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ کا قولہم، جیسے اب مثال دے رہے ہیں، اللیلۃ الہلال، دیکھو اللیلۃ الہلال، اللیلہ کیا ہے؟ لیلہ جو ہے مبتدا ہے جو کہ جوہر ہے، الہلال اس کے لیے کیا ہو رہے ہیں؟ خبر دے رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو کیا یہاں پر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں لیلۃ الہلال، ہلال والی رات، تو یہاں پہ تو جائز ہے، تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ تعویل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ فہذا علی حذف مضاف، یہاں پر تعویل کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہاں مضاف کیا ہے؟ حذف ہے۔ والتقدیر، وہ مضاف حذف ہے تو تقدیر میں کیا ہوگا؟ اللیلۃ طلوع الہلال، یہ پڑھیں گے، اللیلۃ طلوع الہلال، طلوع یہاں پر کیا ہے؟ عرض ہے، طلوع کیا ہے؟ عرض ہے، ہاں یہاں پہ اللیلۃ مبتدا نہیں، اللیلۃ ظرف ہے، ٹھیک ہے، ظرف ہے، ظرف زمان ہے، منصوب ہے، ظرف زمان ہے، منصوب ہے، اشتباہاً میں نے غلطی سے وہ پڑھ لیا تھا۔ اللیلۃ، لیلۃ پڑھیں گے یہاں پر، لیلۃ چونکہ ظرف منصوب زمانی ہے، ٹھیک ہے۔ طلوع الہلالی، طلوع کیا ہے؟ الہلال اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ ہوگا مبتدا جوہر، لیکن یہاں ہم نے کیا کیا؟ مقدر مانا، وجب تعویل کے تحت ہم نے یہاں تعویل کیا، تقدیر میں طلوع کو لایا، تو طلوع کیا ہے؟ مبتدا ہے اور یہ عرضی ہے، طلوع الہلال، یعنی رات کے وقت ہلال کا طلوع کرنا، تو رات کے یعنی طلوع الہلال، طلوع جو ہے ہمیشہ کسی دوسرے ہلال کی طرف محتاج ہوتے ہیں،
تو یہ کیا ہے؟ عرضی ہے، مبتدا عرضی ہے، حقیقت میں یہ جو ہے مبتدا جوہر نہیں ہے۔ تو اصل میں یوں ہوگا اللیلۃ طلوع الہلالی، اللیلۃ ظرف منصوب، خبر طلوع الہلالی اس کے لیے جو ہے مبتدا جو کہ عرض ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللیلۃ الہلالی میں ظاہراً آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ ظرف زمان سے مبتدا جوہر کا خبر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ ظاہراً ایسا ہے، لیکن یہاں پر تعویل کرنا ہم پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، کیونکہ ظرف زمان سے خبر نہیں دے سکتے ہیں۔ ظرف زمان سے مبتدا جوہر کی طرف تعویل کر کے خبر دینا ہوگا، جو کہ آپ جو اللیلۃ الہلالی اللیلۃ الہلالو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو طلوع کو یہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ مقدر ماننا پڑے گا۔ اللیلۃ طلوع الہلالی، یہ طلوع ہے جو کہ عرض ہے، اور اس کے لیے اللیلہ ضرب اس کی طرف خبر دے رہے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور بات، یہاں تک تھی خبر کی بحث۔ آگے فرماتے ہیں کبھی کبھی ہم خبر سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ پڑھے یا رکھیں؟ 48 ہوا ہے، یعنی وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔